یہ آپ کی زیادتی ہے کہ آپ اب حج کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور اوپر سے جو آپ کے وزراء ہیں ان کا اوپر سے یہ بیان کہ ہم کیا لوگوں کو حج مفت کروا دیں. جناب پہلے بھی کوئی حج مفت نہیں کروا رہا تھا. تو اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اس وقت ہمیں پاکستان سے معروف اسکالر جناب ہشام لہ ظہیر صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ہشام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نوازی ہشام صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ہم حکومتی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حج کے اوپر جو سبسڈی حکومت نے ختم کر دی ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلے میاں عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سبسڈی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو حکومت اپنی جیب سے دے, بلکہ پہلے سبسڈی یہ ہوا کرتی تھی کہ حکومت جو حج سے پیسے اکٹھے ہوتے تھے وہ حاجی کے اوپر صرف کر کے ان کی خدمت کیا کرتی تھی. تو کیا یہ سبسڈی جو کا معاملہ ہے کیا یہ استطاعت کے اندر آتا ہے کہ جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو حج کے فلسفے کے مخالف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات پتہ کیا, یہ جو لاجکس اور منطق اور فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں یہ ان کے اندر آپس میں تضاد ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر جو مساجد وفاق کے انڈر ہیں, آج تک پاکستان کے اندر کسی ایک بندے نے یہ اعتراض کیا دنیا میں پاکستان میں آج 70 سال سے کہ یہ جو فیصل مسجد ہے یا فلاں اسلامک سینٹر ہے یا فلاں مسجد ہے بادشاہی مسجد, اس میں نماز نہیں ہو سکتی, اس کے امام کی تنخواہ عوام کے ٹیکس سے جاری ہے, سود سے جاری ہے, یہ مساجد عوام کے ٹیکس سے رینیو ہو رہی ہیں, یہاں پہ نماز نہیں ہوتی. صرف حج جیسے فریضے کے اوپر یہ لاجک اور منطق پیش کی جا رہی ہے جی حاجیوں کا حج بڑا پیور اور صاف شفاف ہوگا, یہ سود کے اور عوامی ٹیکس کے پیسوں کے بغیر ہوگا. آپ مجھے بتلائیں کہ کیا صحت کے اوپر, تعلیم کے اوپر پورے پاکستان کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے اساتذہ کی تنخواہیں عوام کے پیسے عوام کے ٹیکس کے ذریعے نہیں جاری؟ وہ سارے کیا حرام تنخواہیں لے رہے ہیں؟ کیا جتنے بھی صحت کے ہاسپٹل ہیں کیا سب ڈاکٹر حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ اتنی مہنگی اور بھاری تنخواہوں کے اوپر حج کرنا حلال ہے لیکن سبسڈی کے اوپر حج کرنا حرام ہے. یہ کیا لاجک ہے, یہ کیا منطق ہے؟ یہ عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی حمایت کرنے والے لوگ پیدا ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ یہ حج ایک ایسا عمل تھا, اس کے اوپر تو سبسڈی جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے اندر استطاعت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ استطاعت چھیننے کے لیے. ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں, ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی حج صاحب استطاعت اور صاحب مال کے اوپر فرض ہے, لیکن اس کا نصاب کم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت اگر سبسڈی دیتی ہے, اور میں آپ کو ایک بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ 90% سے زائد لوگ سرکاری جو حج کرتے ہیں نا وہ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے اور اتنے پیسے جمع کر لیتا ہے اور حکومت اس کو سبسڈائز کرتی تھی. ان کی استطاعت میں کچھ کمی آ جاتی تھی, وہ صاحب استطاعت ہو جاتے تھے کم پیسوں سے. حکومت نے یہ عجیب لاجک پیش کیا کہ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے تو ان کے اوپر سبسڈی ختم کر دیں. اس سے 90% طبقہ, یہ جو بات لوگ سمجھ رہے ہیں نا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جتنا متمول طبقہ ہے یا سپر مڈل کلاس سمجھ لیں یا اعلیٰ مڈل کلاس سے اوپر جتنا بھی طبقہ ہے وہ سارے کا سارا ان میں سے شاید ہی کوئی بندہ سرکاری حج کرتا ہو. آپ کو پتا سرکاری حج کے اندر کتنے مسائل ہوتے ہیں, 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے, سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے. لوگ اگرچہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے, ہمیں وہ باتیں اپریشیٹ کرنی چاہیے, لیکن آپ یہ حج اس لاجک کے اوپر مہنگا کر رہے ہیں. لاجک فواد صاحب نے جو پیش کی ہے, مفتی فواد صاحب, میں تو کہوں گا مفتی فواد ابنجیلمی صاحب, انہوں نے یہ لاجک پیش کی, یہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور جناب یہ پاک صاف ہو گیا, اس میں سود کا پیسہ نہیں, ٹیکس کا پیسہ نہیں. سود اور ٹیکس کے پیسے سے مساجد کے اماموں کی تنخواہیں وفاق کی چل سکتی ہیں, مزارات چل سکتے ہیں, جتنے ادارے ہیں صحت کے, اسکول کے, تعلیم کے, ہر چیز عوام کے ٹیکس سے چل رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سینماز کے اوپر یہ سبسڈی لینا چاہتے ہیں. ان کا بیان یہ ہے کہ ہم سینماز کو سبسڈائز کریں گے اور حج کو ہم سبسڈی نہیں دیں گے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سکھوں کی مکہ مدینہ کا, اول تو یہ جملے پہ بھی ہمیں اعتراض تھا, لیکن سکھوں کا مکہ مدینہ سستا کر دیا گیا اور مسلمانوں کا مکہ مدینہ مہنگا کر دیا گیا. ہماری حکومت سے صرف ایک اپیل ہے کہ اس کو سبسڈائز کریں تاکہ عوام کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, عبادتوں کو آسان کرنا ہے کہ مشکل کرنا ہے؟ کل کو یہ عبادات کو اور مشکل کر دیں, مساجد بھی بند کر دیں جو حکومت کے زیر انتظام چل رہی ہے, فیصل مسجد بند کر دیں, بادشاہی مسجد بند کر دیں, عوام کے ٹیکس سے چل رہی ہے, یہاں نماز پڑھنا حرام ہے. یہ عجیب لاجک ہے, یہ عجیب منطق ہے, یہ عجیب فلسفہ نیا پیش کیا جا رہا ہے اور برملا طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے.
جی بہت آپ نے زبردست پوائنٹ اٹھایا شامل زیر صاحب کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو صاحب استطاعت بنائے، اور ریاست اگر آگے سے ایسی باتیں کرے تو یہ میرے خیال سے بہت قابل افسوس عمر ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا حکومت اگر کوشش کرے تو وہ پیسوں کے اندر کمی نہیں کر سکتی؟ جس طرح ہمیں دیکھنے میں آیا کہ پی آئی اے جو کہ ایک حکومتی ادارہ ہے، تو حج کے دنوں میں وہ فلائٹس جو پہلے ایک آپ کو کچھ قیمت کے اوپر ملتی ہیں، حج کے دنوں میں اس کی قیمت دگنی تگنی ہو جاتی ہے. اگر حکومتی مشینری، اگر حکومتی عہدیداران اس کے اوپر تھوڑا ورک کریں، تھوڑی محنت کریں، اور اگر یہ جو راستے مدینہ کے نعرے لگاتے ہیں اس کے اوپر یہ مخلص ہوں، حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے مخلص ہوں، جو ٹھیکوں کی مد کے اندر اپنے لوگوں کو یہ بخشتے ہیں اور لوگوں سے ٹھیکوں کی مد میں کروڑوں روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر اس کو کم کریں تو میرے خیال سے یہ جو پہلے قیمت تھی اس سے مزید کم ہو سکتی تھی. یہ تو بڑھا رہے ہیں. آپ نے تو بڑی درست نشاندہی کی ہے. آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ حامد سعید کاظمی صاحب ایک وزیر مذہبی امور ہوتے تھے، آپ کو سارا واقعہ یاد ہوگا. ان کے دور کے اندر یہ کیس چلا تھا کہ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے یہ ایکچولی سبسڈی نہیں ہے، یہ پروفٹ ہے گورنمنٹ کا. آپ کو وہ سارا کیس یاد ہوگا. اور اس دور کے اندر ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلا کہ آپ یہ سبسڈی نہیں دے رہے بلکہ آپ کی یہ جیب میں جاتا ہے، حکومت کی جیب میں جاتا ہے. ہمیں تو اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں کہ 4,30,000 روپے کا خرچہ آپ بنائیں. بہت سے ساتھیوں نے کیلکولیٹ آج کیا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا ہوا کہ ایک حاجی کا میکسیمم خرچہ اگر حکومت دیانتداری سے یہ کام کرے اور یہاں پہ ایسا مافیا کمیشن ایجنٹ نہ ہو تو 2,60,000 سے 70,000 روپے میں ایک حاجی بہترین 40 دن کا حج کر سکتا ہے، بہترین لیول کا. اور اس کے اوپر توجہ دینے کی بجائے انہوں نے اس کو مہنگا کر دیا. بات وہی ہے کہ یہ وہ کک بیکس ہیں. یہ آلریڈی یا تو پاکستان میں اس حوالے سے کیس نہ چلاؤ، ساری کی ساری سبسڈی کو سابقہ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا تھا یہ جو وزیر ہیں یا جو فرنٹ مین ہیں یا جو وزارت حج والے ہیں یا جو وہاں پہ پاکستان ہاؤس لانے والے ہیں، یہ سارا ان کی جیب میں جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بلڈنگیں مہنگی شو کی ہیں، لیز سستی ہوئی تھی. تو اگر یہ سارے معاملات آگے پاکستان میں ہو چکے ہیں تو اس کو مزید سستا کرنا، آپ خود بتائیں کہ جنٹل مین اگر کوئی بندہ اس کو سارے کو آرگنائز کرے تو میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر پرائیویٹ ادارے ایسے موجود ہیں کہ اگر ان کو دے دی جائے یہ سارے کا سارا سسٹم، وہ 2,70,000-80,000 روپے میں ایک حاجی کو حج بھی کرائیں گے اور حکومت کے ساتھ معقول پروفٹ 20-25-30,000 فی حاجی طے کر کے ابھی یہ بلڈ دے معاشرے کے اندر. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کئی کمپنیاں ایسی ہوں گی جو 3,20,000-3,30,000 میں ایک حاجی کو 40 دن کا حج کرانے کے اوپر تیار ہو جائے. یہ لاجک پیش کی جا رہی تھی کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے حج کے ریٹ بڑھے، یعنی کہ یہ لاجک بھی بالکل بے بنیاد ہے، کوئی اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ڈالر مہنگا ہونے کی بات اس لیے جھوٹ ہے کہ پچھلا حج جب ہوا ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے بھی حلف اٹھانا تھا، 128 روپے کا ڈالر ہو چکا ہوا تھا. اگر اس دور میں 100 روپے کا ڈالر ہوتا پھر بات اور تھی. صحیح بالکل. ڈالر 128 کا پچھلے حج میں موجود تھا اور اتنی اس کے اندر اتنی زیادہ وہ اتار چڑھاؤ نہیں آیا. ان کو اپنی جو ساری کی ساری آپ کہتے ہیں گڈ گورننس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے. اس کو میرا مطالبہ یہ ہے کہ سبسیڈائز بھی کرنا چاہیے حج کو. اور یہ لاجک درست نہیں ہے کہ ٹیکس کے پیسوں سے حج سبسیڈائز نہیں ہو سکتا. اگر ٹیکس اور سود کے پیسوں سے کوئی بھی چیز حرام ہے تو ملک کے سارے ادارے بند کر دیے جائیں. پھر چلو یہ بات تو اب سامنے آئی ہے نا کہ ریاست اقرار کا دیا ہمارا سارا سسٹم سودی ہے، کم از کم سود کے خلاف ہی جہاد کا اعلان کر دیں، سود کے خلاف ہی کوئی قدم اٹھا لیں، یا سارے کے سارے تعلیمی ادارے، صحت کے شعبے، وفاق کے